ساحل صاحب، آج کل تو ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ تمہیں سب سے بہتر ہونا چاہیے، تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. تو کمپٹیشن کو تو ہیلدی تصور کیا جاتا ہے. تو کیا ہر کمپٹیشن حسد ہوتا ہے یا حسد کوئی ایک مختلف چیز ہے؟ حسد اصل میں ہے کیا؟ اس مشین کو سمجھیں جو مشین اللہ نے ہمیں دے دی ہے. ہماری مشین میں کیمسٹری جو ہے نا وہ ڈیزائن ہی ہوئی ہے کہ ہم اوپر کی سطح پہ موو کریں ہر وقت. کسی بھی موقع پہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ احسن طریقے سے میں بہترین طریقے سے کر رہا ہوں. اب اس کو ہائرارکی آف ڈومیننس بولتے ہیں. ہمارا پرائم بیہیویئر جو ہے نا وہ ایک سیروٹونن کیمیکل ہے، اس کے تھرو ڈیزائن ہوا ہے. جو بھی ماں باپ جس بھی کمپٹیشن میں ڈال دیں گے نا، وہ خود جس کمپٹیشن میں ہوں گے، بائی لیکچر سے نہیں کوئی کسی کمپٹیشن میں آتا. بچے وہی دیکھتے ہیں جو ماں باپ جو گیم کھیل رہے ہیں، زندگی کا کیا مطالب نکل رہے ہیں ان سے، وہی پیسوں کی دوڑ ہے اور کیا ہے. تو بچے بھی اسی دوڑ میں آتے ہیں جو ماں باپ کی لائف سٹوری ہوتی ہے. تو ڈیفینیشن آف سکسیس جسے کہتے ہیں، تو وہ اپنے الفاظ سے تو شاید نہ بھی بتاتے ہوں، اپنے ارمانوں سے بتا دیتے ہیں، اپنے آنسوؤں سے بتا دیتے ہیں، اپنی مسرت سے بتاتے ہیں کہ کس طرف گامزن ہے وہ خود بھی اور کدھر اپنے بچے کو بھی سب کانشیسلی گامزن کر رہے ہیں. تو وہ آپ کا سیروٹونن فلو بڑھ جاتا ہے جب آپ اس کی طرف زیادہ قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اس منزل کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہر وقت انسان ہر وقت جس بھی گیم کا حصہ ہے نا، جس کو سب سے ضروری سمجھتا ہے، جس کو سکسیس سمجھتا ہے، اس میں وہ سب، چونکہ یہ کیمسٹری ہے ہماری، تو ہر وقت ہمارے سینسز ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنے سے ابھی بھی کم ہوں، کون میرے سے بہتر ہے اس وقت. یہ کمپٹیشن اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہمارے اندر. اب وہ کمپٹیشن ڈیزائن انسانی پروگریس کے لیے ہوا تھا کہ کوئی بھی کام کرو گے اس کے اندر کوالٹی آف ورک امپروو کیسے ہوگا. اگر سمجھ لیں سینس آف کمپٹیشن، یہ سیروٹونرجک ہائرارکی ختم کر دی جائے تو پھر تمہارے اسٹینڈرڈ آف ورک بالکل زیرو رہنے تھے. وہیں پہ رہنا تھا انسانوں نے جہاں پہ شروع میں پتھروں میں ہی رہ رہے ہوتے. اسیومنگ کہ ہم پہلے پتھروں میں رہ رہے تھے، کسی بھی موقع کے اوپر ہماری انسانی پروگریس ختم ہو جانی تھی. تو دنیا کو ایک خاص سطح سے لے کے آخری سطح تک پہنچانے کا یہ پلان تھا. انسانوں نے ہی کرنا تھا یہ سارا کام. جانوروں کو دیکھ لیں آپ، ازل سے لے کے انہی گھروں میں رہتے ہیں جانور، وہی کام کرتے ہیں. جانوروں میں یہ سیروٹونرجک بیہیویئر اس طریقے سے کام نہیں کرتا جس طریقے سے ہم میں کام کرتا ہے، کیونکہ سیروٹونن کپل کرتی ہے باقی کے تمام تر دماغ کے حصوں کے ساتھ ایکویشن بناتی ہے، اور اس کے بعد ہم نئی سے نئی جو ہے نا جہد ڈھونڈتے ہیں اور بہتر سے بہتر لیول اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ اسٹینڈرڈ ختم ہو جاتے تو ہم سیروٹونن پھر بھی لے رہے ہوتے، ہم خوش پھر بھی ہوتے، مگر دنیا اس جگہ نہ پہنچ سکتی. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ کو دیکھ کے ریورس انجینئر کر کے مشین شروع میں انسٹال کر دی. وہ خود ہی پہنچ جائے گی اب اپنی اس بیہیویئر کے تھرو. جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں انسانوں کی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں. اب رہی بات کہ مائیں جب یہ کہتی ہیں کہ اس میں چلے جاؤ یا وہ کر لو یا کمپٹیشن ڈال دو، تو اس سے حسد بائی ڈیفالٹ حاسد نہیں ہو جاتے بچے. حاسد تب تک ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے اس گیم کا حصہ ہوں گے کہ جس گیم میں مارنا بھی الاؤ ہے، کسی کو نیچا دکھانا بھی الاؤ ہے. سب کانشیسلی غور سے سمجھیں اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں سوائے دین کے، سوائے آخرت کی گیم کے، باقی ہر گیم میں آپ بندے کو گرا دیں اور جیت جائیں گے آپ. دین کی جو گیم ہے نا، اس میں آپ کسی کو گرا نہیں سکتے، آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی یا کسی کو نیچا دکھانے کی نیت ہی کر لی تو آپ پیچھے رہ گئے. تو آپ کو وہ اسٹیبلشمنٹ صرف دین دیتا ہے اس پیڈسٹل کی، کہ اگر کیونکہ کمپٹیشن تو ہے آپ کا، تو وہ اگر آپ نے اللہ پہ ڈیورٹ، سیروٹونن جو ہے نا اپنے کسی بھی موقع کے اوپر اپنی اس کمپٹیشن کے اندر تمام تر کھلاڑیوں میں سے بہترین کھلاڑی کا انتخاب خود ہی کر رہا ہوتا ہے. بغیر کوئی کتابیں پڑھے سب کو پتہ ہوتا ہے کمرے میں سب سے ہینڈسم بندہ کون ہے. اگر ایک لڑکی داخل ہو جاتی ہے، 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تمام بندوں کو اپنی ریٹنگ پتہ چل جاتی ہے. یہ فطری تقاضا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. تو غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر آپ اپنا الفا آٹومیٹکلی سینس کر لیتے ہیں، اس گیم کا الفا کا مطلب ہے بہترین، جو جس نے سب سے ہائی اسٹینڈرڈ کے اوپر کوالٹی مینٹین کی ہے. تو اگر دنیا کی کوئی بھی گیم لے لیں، کوئی بھی زندگی کی دوڑ، پیسوں کی ہو یا شادیوں کی ہو یا گھروں کی ہو یا گاڑیوں کی ہو یا شہرت کی ہو یا سیاست کی ہو، اگر وہ دنیاوی مقاصد سے ہوگی
تو نیچرلی یہ الاؤنس آئے گی آپ کے اندر کہ ٹھیک ہے پھر پچھاڑ دو. ساحل صاحب، ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا ہے حسن میں، ذہانت میں یا مال و دولت میں، وہ تو حسد نہیں کر رہا، لیکن حاسد کی حسد کا اس کے اوپر کوئی نقصان یا امپیکٹ آتا ہے، اور اٹ سیلف حاسد خود کن نقصانات سے گزر رہا ہوتا ہے؟ انفیریئر ہو رہا ہوتا ہے. حاسد تو سارے سب سے پہلے تو اپنے اس اسٹیٹس کا کھو بیٹھتا ہے، جیسے وہ کمپیئر کرتا ہے. کمپیئر ابھی حسد کے استعمال کرتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے اپنے اس اسٹیٹس سے کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو دنیاوی کسی بھی معاملے میں کمپیئر کر رہا ہے. آپ مسلم تو بہت اونچا لیول ہے، آپ انسانی سطح سے ہی گر چکے ہیں اس میں. تو اس کے بعد جب وہ ایکشن لینا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو پھر اور نیچے سے نیچے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک خاص لیول کراس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اب میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں، تو اب میں باقی کے لیول کیوں نہ کراس کر لوں. جو کہتے ہیں نا فجر نہیں پڑی تو زور میں بھی سستی ہوتی ہے، یار فجر بھی تو مس کر دی، چلو زور بھی خیر ہے. بالکل اسی طریقے سے سائیکالوجی اپنے آپ کو ری انفورس کرتی ہے، مومنٹم بڑھا دیتی ہے، سنو بال افیکٹ آتا ہے، اور پھر وہ ہر لیول کراس کر کے بندہ مار دینے کی بھی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. کسی بھی موقع پہ، چاہے کوئی گاؤں ہو، گھر ہو، شہر ہو، بستی ہو، میٹروپولیٹن سٹی ہو، سیاست ہو، سینسٹیو معاملات آف دا ریلیجیس میٹرز ہوں، یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ رول ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، یہ فطرت ہے ہماری. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا جب آیت نازل تھی نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب وہ حسد کرنے لگے تب اس کا شر جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ آ جائے گا. اس سے پہلے اس نے تیاری پکڑ لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ابھی تک اس نے آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، اب اس نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. اب وہ اتنا نیچے گر گیا ہوا ہے کہ وہ جانور، صفاق جانور بننا شروع ہو گیا. وہ باقاعدہ حملہ کرے گا اور آپ اس کا شکار ہیں. تو کیونکہ وہ رول توڑنا شروع کر دے گا. رول تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی وہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ دا ریپرکشن ختم ہو جائے گی، ختم. وینجنس ول بی دی اونلی. وینجنس تو خیر چلو ایک بدلے کا مطلب رکھتی ہے، وہ انیشیٹو لے گا. ٹھیک ہے، اب خود سوچ لیں پھر جس کے خلاف حسد ہو رہا ہے اس کو اس بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایک متقی آدمی ایک ٹیمپریری لیپس میں گیا ہے، اگر ٹیمپریری لیپس میں گیا ہے تو اس کے کم خطرے ہیں. مگر ایک بندہ ویسے ہی نادین بالکل ہی آؤٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا کیا اصول کیا ہیں، آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ بے وقوف مومن ہے. پھر اگر وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ورسٹ کے سینیریو میرے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو گیا، پھر اوکے دے ول ڈو اینی اینڈ ایوری تھنگ بیکاز دے ڈونٹ اوبے دا رولس. سمپل رول تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. ایک دوسرے سے ہم نے رحم کا معاملہ رکھا ہوا ہے، جب اللہ کوئی نہیں کوئی مانتا وہ کیوں رحم کا معاملہ رکھے گا؟ تو بے وقوفی ایکسپیکٹ کرنا کہ ہاں یہ خاص لیول سے آگے نہیں جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا. حسد آپ کے تمام تر کرینے توڑ دیتا ہے، پیمانے ٹوٹ گئے. آپ ایک بندہ حسد کی زون میں آ گیا ہے، اب اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر لیں، یہ سمجھ لیں کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اور یہی ہوتا ہے پھر عام سے گھر کی پلی ہوئی عام سی لڑکی جب اپنی ساس یا اپنی بہو کے ساتھ، اپنی ناندی یا اپنی بھابھی کے ساتھ، یا چھوٹی سی نوکری میں ایک سمپل سا مینیجر دوسرے مینیجر کے ساتھ حسد کرنے لگتا ہے تو اس کی ریپوٹیشن ایکسٹریم پہ جا کے تباہ کرتے ہیں. زنا کی تہمتیں لگتی ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کے عورتوں کے اوپر. ٹھیک ہے، زہر دیے جاتے ہیں باقاعدہ، لٹرلی ڈیتھ. پاکستانی گھروں کی بات کر رہا ہوں، زہر دیے جاتے ہیں، جادو ٹونے سے مروائے جاتے ہیں، اس کے بچے تک مروائے جاتے ہیں. کوششیں تو یہ کی جاتی ہیں نا. کیا اس سے آگے کا کیا لیول ہے؟ کیا اور کیا کریں؟ قبر میں بھی جا کے گولیاں مارنا شروع کرتے ہیں، ایسے تو نہیں کرتے نا. تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں. A man will do any and everything, and a woman of course. Human beings will do any and everything. ایک دفعہ آپ کا سورس پہ پیمانہ ٹوٹ گیا، اب آپ بالکل بھیڑیے اور جنگلی جانور ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر دماغ آپ کے پاس انسانی ہے. تو اس سے زیادہ خطرناک جانور کوئی نہیں ہے کہ ناخن اس نے بھیڑیوں کی طرح تیز کیے ہوئے ہیں، سوچ اس کی انسانوں کی سطح پہ جا سکتی ہے. ورسٹ پاسبل اینمی. یہ چیز تو کافی خوفناک ہے کہ ڈیتھ پلاٹس اور پھر آپ کو مارنے کے بھی وہ سارا کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور ورسٹ اینمی جو ہے وہ شخص بن جاتا ہے. تو کوئی ایسا اینٹیڈوٹ بتائیں کہ ہم سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے اس شخص سے آپ کا،
تو آپ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کریں؟ اگر ایک شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ نہیں اس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے، آپ نیچرلی، اگر آپ ذہین ہیں یا نیچرلی آپ سگڑ ہیں، تو آپ اس شخص کو کیسے سمجھا سکتے ہیں یا اس پوزیشن پہ لا سکتے ہیں کہ وی آر فرینڈس، تم اپنا رول پلے کرو، میں اپنا کرتا ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی جیلسی یا اس طرح کا نہیں ہے کچھ؟ نہیں، ایسا فطرتاً پاسبل نہیں ہے. یہ زبردستی کی سوڈو سائنس نہ لگائیں. جب تک آپ میں نے آپ سے کہا نا کہ اف یو ناٹ پارٹ آف دا اونلی گیم وچ از ناٹ اینڈنگ ان دس پلانٹ، دنیا میں جو بھی گیم آپ کھیل رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ختم ہونی ہے. چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، دنیا میں سکون چاہیے، ٹھیک ہے، دنیا میں جو کچھ ختم ہو رہا ہے اس پہ حسد ایکسپیکٹ کریں. میں حیران ہوں آپ زبردستی کی کیوں ہم ٹوٹکے ایجاد کریں، دیسی ٹوٹکے کے نہیں حسد ختم ہو جائے گا میں اگر کچھ کہہ دوں ایسی بات، یا ان کو احساس دلا دوں. نہیں تو پھر وہ تعلق ختم ہو جائے گا. اگر اللہ کے لیے ختم ہو رہا ہے تو ہونے دو. ایک بندہ پرپز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، آخرت کے اوپر نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز حسد ڈیزائنڈ ہے. حسد از ان آر ڈیزائن. اگر دنیا میں آپ رہنا ہے، آخرت میں رہنا ہے، حسد آٹومیٹکلی وہی پاور جیلسی کی رشک میں کنورٹ ہوگی اور لوگ پوجا کریں گے آپ کی. مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہ دے دیجیے گا. دے ول سرو یو ود ایوری تھنگ. دے ول بیکم اے پارٹ آف یو، کہ ہم بھی اس کا حصے دار بن کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی عزت پا جائیں. یعنی پھر حسد کا کوئی اینٹیڈوٹ نہیں ہے؟ حسد کا اینٹیڈوٹ ہے نا کہ آخرت پہ ری ڈیزائن کیا جائے اپنے آپ کو. ہم مرنے کے بعد کی جو لائف ہے نا اس کے اوپر دنیا میں جو پرپز دنیا میں اچیو ہونا ہے، اس کا سٹیٹس دنیا میں ملنا ہے، اگر اس کا انعام دنیا میں ملنا ہے تو حسد ہونا ضروری ہے. یہ ہماری کیمسٹری خود بتا رہی ہے. حسد تو ایک ون آف دا ویری، دیکھیں جیلسی ایک بہت بڑا پروپیلنٹ بھی تو ہے. جیلسی کی وجہ سے لوگ اپنی کوالٹی بھی تو امپروو کرتے ہیں نا. کیوں؟ دنیا میں ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے نا، اسٹیٹس. یہ خوبصورت ایلیمنٹ ہے. اگر دنیاوی کمپٹیشن والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غیر مسلم فلسفہ رکھتے ہیں، جیلسی از اے ویری پاورفل ٹول. یوز اٹ. اور لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد میں اپنی پرفارمنس اوپر کرتے ہیں، پیسے زیادہ بناتے ہیں، ورزش زیادہ کرتے ہیں، پریکٹس زیادہ کرتے ہیں، گیم امپروو کرتے ہیں ایتھلیٹس. حسد کو آپ نے ایسے کیوں سمجھ لیا کہ ایک بٹن دبائیں گے حسد ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں. بٹن دب چکا ہوا ہے، حسد ہے ہمارے اندر. کمپٹیشن ہمارا سیروٹونرجک ہے. ڈومینیٹ کرنا ہمارا فطری تقاضا ہے. کس چیز میں ڈومینیٹ کرنا ہے آپ؟ دنیا میں کوئی بھی چیز کلمینیٹ ہو رہی دنیا میں، انعام دنیا میں ملنا اس کا. حسد کریں پھر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اسلام از دی اونلی سولوشن جو صرف آخرت کے اوپر کمپیٹ کروا رہا ہے لوگوں کو. اور لوگوں کو آپس میں کمپیٹ کرانے کا کیا مطلب ادھر کو کمپٹیشن بھی کیا ہی کوئی انوکھا کمپٹیشن ہے کہ ایک دوسرے کو جتانا ہے. یہ ہے نا اسلام. دنیا میں کوئی ایک گیم بتا دیں جو ایک دوسرے کو جتانے والی ہو. ایک بھی ایسی کھیل نکال لیں جو ایک دوسرے کو جتاتی ہے، اس میں حسد نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کون ہے جو کہ اس طرح کی گیم ایجاد کرتا ہے؟ اور رب نے بنا دی ہوئی ہے. نبی اسلام نے فرمایا مجھے وہاں پہ اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا صاف مطلب کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ نبی اسلام نے پکڑنا ہے لوگوں کو کہ تیری وجہ سے کروڑوں لوگ آئے، تیری وجہ سے لاکھوں آئے، ہزاروں آئے، اور تو اپنے آپ کو بچاتا رہا. ایک ایسا بھی تو ہوگا تو اپنے آپ کو بچاتا، لوگوں کو نیچے دکھاتا رہا کہ میں زیادہ بڑا مسلمان ہوں، نکل ادھر سے. سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں آپ نے لوگوں کو جتانا ہے تو اس میں حسد نہیں آئے گا. اور اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں اپنے آپ کو جتانا ہے تو حسد بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یوز کریں اس کو. اٹس اے گڈ سورس آف انرجی. ٹھیک ہے، لعنت برسے گی آپ کو، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بھی، اور لوگ بھی آپ کو نیچا دکھائیں گے، مگر ایٹ لیسٹ یو ول ون. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنائیں بچوں کو، یا دنیا کا پورا ماہر بنائیں. حسد بڑی اچھی سورس آف انرجی ہے اس کے لیے. یا پھر آخرت کا ماہر بنائیں اور اسی دماغ کے اسی حصے کو اور اسی کیمیکل کو یوز کر کے فائنسٹ پاسبل مومنٹ بنتا ہے. فائنسٹ پاسبل مومنٹ. آپ ایک نئی گیم ایجاد کر سکتے ہیں، آپ تو کر لیں. آپ اسلام کے پیرل جس میں ایک دوسرے کو جتا کے نام لینا ہو، پھر کوئی آر نہیں مجھے. اچھا، اگر تو حسد جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے سب میں اور یہ نیچرل ہے، تو پھر اگر آپ کا کوئی بہت کلوز فرینڈ ہے، کسی مومنٹ پہ جا کے آپ کو فیل ہو گیا ہے کہ یہ میرے سے اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آپ کے اندر حسد کا جذبہ آیا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے نہیں یہ کرنا، تو آپ اس کو پھر اس میں مینیج کیسے کریں گے؟ آپ کو ریلائز ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ میں خرابی آ گئی ہے یا آپ میں کمپیریزن آ گیا ہے، اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں، ہر انسان نا کسی نہ کسی موقع کے اوپر اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اچھا وہ فزکس میں ٹاپ کر گیا تو چلو میں لٹریچر میں بڑا اچھا ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو دلاسا دے کے، کیونکہ سب ایک ٹیمپرری فیلنگ، حسد کی فیلنگ ہے ٹیمپرری. تو یہ ایک نیچرل میکنزم ہے ہمارا
انسان اپنا سیروٹونن خود ہائی تو کرتا ہے نا، اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ نہیں میں بھی کوئی چیز ہوں، اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے تو مجھے کوئی اور نعمت دی ہے. یا وہ کوئی کاؤنسلر اس کو کوئی استاد آ کے بتاتا ہے کہ ہر کمپٹیشن میں تو وہ بھی نہیں جیت سکتا، کچھ کمپٹیشن میں تو جیتے گا، کچھ میں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ سب سائڈ ہو جاتا ہے یہ والا معاملہ. مگر آپ ایک ہی کمپٹیشن میں بار بار کمپیٹ کرا رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں خطرہ نہ آئے اس سے، تو آپ کا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ مارے آپ کو؟ کمپٹیشن میں کون سی فرینڈ شپ ہے؟ فرینڈ شپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے یا ٹاپ کرنے کا کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ اگر فرینڈ شپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے جس کا نام ہی اسلام ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھاؤ اور پہنچاؤ ایک دوسرے کو، تو وہ تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے نا. تو میں نے کہا نا، بینگ مسلم از دی اونلی اینٹیڈوٹ. آخرہ از دی اونلی ریمیڈی، دیٹس دی اونلی میڈیسن. If you are not آخرہ based, please don't fool yourself that you're not going to be jealous. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں اور اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں، مفت میں ڈپریشن میں جائیں گے آپ. ایول کا کانسیپٹ، گڈ کا کانسیپٹ صرف اسلام میں. ٹھیک ہے، jealousy is evil. Of course jealousy is evil. Jealousy is evil. مگر اگر آپ نے گڈ اینڈ ایول کی گیم نہیں کھیلنی تو پھر ایول اور گڈ کے اصول کیوں استعمال کریں آپ؟ ایول should be a very good force for you.